ہمارے وقت کے امام، پرچمدار عدل و انصاف، ہر انقلاب کے اس کو انتہا تک پہنچانے والی ذات اور لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے والی ذات، حجت خدا، وارث رسول، خلیفۃ المسلمین، مومنین کے ولی، حضرت مہدی منتظر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولایت با سعادت کا موقع ہے، اور یقیناً ہم سب کے سب امام کے ظہور کے منتظر، ہم سب انتظار کر رہے ہیں، عملاً نہ بھی ہو لیکن بہرحال زبان سے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ہم امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس انتظار کے سلسلے میں ہم نے انتظار کو، یعنی انتظار میں 5 ایسے پوائنٹس جن کا تعلق ڈائریکٹ انتظار سے ہے، وہ یادداشت کیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں تاکہ ہم کو معرفت انتظار ہو۔ انتظار بھی تو پہچانیں کہ انتظار کہتے کس کو، کیونکہ ہم کو اپنے دوست کا انتظار کرنا تو آتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا انتظار کرنا تو ہم کو آتا ہے، اپنے بزنس کی میٹنگ کا انتظار کرنا ہم کو آتا ہے، سروس کی اچھے سے اچھے معاملات کا انتظار کرنا آتا ہے، لیکن امام کا انتظار کرنا ہم کو نہیں آتا۔ یہ بات یوں ہی نہیں ہے، دلیل ہے، اس لیے کہ باقی سارے انتظار کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، لیکن امام کے انتظار کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں یہ ہم سب خود جانتے ہیں۔ تیاری اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کتنا واقعی منتظر ہے، تیاری کی اس بات کی دلیل ہے۔ آئیے بہت جلدی ان 5 پوائنٹس کو آپ کے سامنے ہم پیش کریں۔ سب سے پہلی چیز کہ خود انتظار انسان کو اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا موقع ہے، آمادہ سازی کا موقع ہے۔ دیکھیے کہیں سے یہ آپ کو روایت میں نہیں ملے گا کہ امام آئیں گے، آنے کے بعد ٹیم بنائیں گے، فوج بنائیں گے، فوج کی تربیت کریں گے، ان کا دین مضبوط کریں گے، ان کو مثلاً اسلحہ چلانا سکھائیں گے، ان کو فنون جنگ سکھائیں گے، ان کو یہ بتائیں گے وہ بتائیں گے، جب فوج تیار ہو جائے گی تو حملہ شروع کریں گے، تو انقلاب لائیں گے۔ چونکہ امام کو حکومت کرنی ہے، لہٰذا حکومت کے لیے جن صلاحیت اور جن عہدوں کی ضرورت ہے ان عہدوں کے لیے لوگوں کو تیار کریں گے، جب تیار ہو جائے گی تو پھر حکومت شروع کریں گے۔ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ امام آئیں گے، ظہور ہوگا، اور ظہور ہوتے ہی امام کا کام شروع ہوگا۔ تو اب ان چیزوں کی تیاری کب ہوگی؟ اب ان چیزوں کے لیے تیاری چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ایک آدمی جو امام کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے، وہ اگر آج پوری زندگی اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا تو امام کے ساتھ کیسے جنگ کرے گا؟ یا تو انسان یہ سوچے کہ امام آئیں گے، معجزہ دکھائیں گے، ایک مرتبہ چھوا اور وہ جنگجو بن گیا، سپاہی بن گیا۔ تو اگر یہ کام کرنا تھا تو یہ 1400 سال انتظار کیوں کیا گیا؟ یہ معجزہ رسول بھی دکھا سکتے تھے، یہ معجزہ مولا کائنات بھی دکھا سکتے تھے، صفین کا معرکہ پھر ہاتھ سے نہ جاتا، ہے کہ نہیں؟ وہیں پہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ کربلا کا معرکہ، وہیں پہ عدل و انصاف کی حکومت ہو جاتی۔ سارے ائمہ یہ معجزہ، کیا ان کے پاس یہ معجزے کا پاور نہیں تھا؟ تھا، پھر کیوں نہیں دکھایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ کام معجزے سے کرنا ہی نہیں ہے، یہ کام لوگوں کی صلاحیت سے کرنا ہے۔ ایک دوسری چیز، جب امام معجزہ دکھائیں گے تو پھر یہ کیسے طے ہوگا کہ کس پہ معجزہ دکھائیں گے؟ مثلا کیوں آپ اور ہم کیوں نہیں، یا کیوں ہم اور آپ کیوں نہیں؟ سب کو تو امام معجزے سے نہیں سدھاریں گے نا، کچھ کو سدھاریں گے، تو یہ خلاف عدل ہوگا۔ مولا آپ نے ان کو کیوں سدھارا، ہم کو کیوں نہیں سدھارا؟ کسی کے ہاتھ میں تلوار دیں گے اور کسی کے گلے پہ تلوار چلے گی، کیوں؟ جس کے گلے پہ تلوار چلی اس کو بھی تو معجزے سے سدھار سکتے تھے، یہ معجزہ اس پہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ کیوں انہی پہ دکھایا گیا؟ لہذا معجزے میں مشکلات پیدا ہوں گی، اور کسی معیار کو بھی آپ لے لیں، اس معیار کے مطابق بہت سارے آئیں گے اور امام ان سب کو معجزے سے نہیں سدھاریں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم بہت جلدی یہ سارے پوائنٹس ایسے ہیں کہ ان کو تفصیل سے ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن خطبے کے حساب سے ہم اس بات کو پیش کرنا چاہتے ہیں مختصر وقت میں۔ لہٰذا معجزے سے نہیں کریں گے، پھر کیسے کریں گے؟ ہماری اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ۔ وہ صلاحیت ہم کو خود سے پیدا کرنی پڑے گی، نہ کوئی معجزہ دے گا اور نہ ہی امام آ کے سکھائیں گے۔ لہٰذا امام کی غیبت میں جو امام کے وارث ہیں، یعنی جو علماء ہیں، جب ہم ان کی پناہ میں یہ ٹریننگ لیں گے تو علماء ہم کو اس لائق بنائیں گے کہ جو ہم کو امام کا سچا ناصر و مددگار بنا سکیں، امام کا نصرت کرنے والا بنا سکیں، تاکہ جب امام آئے تو ہم تیار ہیں۔ اور امام شاید یقیناً اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے ناصرین مکمل ہو جائیں۔
ہم اگر اس انتظار میں ابھی تک بیٹھے ہیں کہ معجزہ ہونے والا ہے تو امام بھی اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ تیار ہوں. جب لوگ تیار نہیں ہوں گے اس وقت تک امام ظہور نہیں کریں گے. ایک دوسری چیز اہمیت انتظار. اہمیت ہمارے لیے انتظار ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہماری زندگی کے لیے انتظار بہت اہم. اہمیت انتظار پہ ہمارے علماء کے بہت سارے اقوال موجود ہیں، ائمہ کے بہت ساری احادیث موجود ہیں، انتظار کے فلسفے کو بھی بیان کیا گیا ہے. لیکن آئیے ہم آج دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اہمیت انتظار کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے کچھ شخصیات کے اقوال کو نوٹ کیا ہے. میشل فوکر یہ کہتے ہیں کہ قیام امام حسین علیہ السلام اور انتظار امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو شیعت کو مضبوط بنانے کے لیے کافی ہیں. ایک طرف سے کربلا کا امام حسین کا قیام اور دوسری طرف سے امام زمان کا انتظار. وہ قیام اس انتظار سے مل کے اس کام کے لیے کافی ہے کہ شیعت کو مضبوط بنا سکے. اگلا قول، بہت سارے قول ہیں لیکن ہم نے صرف 2 ہی 3 نقل کیے ہیں. اگلا قول، ایک کانفرنس ہوئی تھی کہ جو کانفرنس تلاول کانفرنس کے نام سے مشہور ہوئی. اس کانفرنس میں بہت سارے اسکالرس نے، جس میں ہم نے صرف 2 کا نام نوٹ کیا ہے، ایک برنارڈ لوئس اور دوسرے مائیکل ایم جی. اس کے علاوہ بہت سارے اسکالر نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ شیعہ امام حسین کے نام پہ قیام کرتے ہیں اور امام زمانہ کے نام پہ اس قیام کی حفاظت کرتے ہیں. قیام کا طریقہ امام حسین سے لیتے ہیں اور اس قیام کی حفاظت امام زمانہ کے انتظار میں کرتے ہیں کہ اس قیام کو ہم قیام امام زمانہ سے ملانا چاہتے ہیں. یہ اغیار ہیں کہ جو مہدویت سے سمجھ رہے ہیں اور یہ وہ دوسرے ہیں کہ جو کربلا سے سمجھ رہے ہیں. یہ اس کی اہمیت کے لیے ہمارے خیال سے شاید کافی ہے کہ ہمارے لیے ایک طرف سے اپنے دین کو بچانے کے لیے کسی امید کی ضرورت ہے جو واقعی امید ہو، اور ایک طرف سے نمونہ عمل کی ضرورت ہے کہ جو واقعی نمونہ عمل. قیام امام حسین بہترین نمونہ عمل ہے اور انتظار امام زمان واقعی امید ہے. ان دو کے بیچ میں جو بھی زندگی گزرے گی وہ مضبوط بھی ہوگی، محکم بھی ہوگی اور حقیقت سے کافی نزدیک بھی ہوگی. یہاں پہ ایک پوائنٹ، بہت اہم پوائنٹ ہے کہ چونکہ امام زمانہ کا انتظار اور انقلاب کربلا دونوں میں بہت خاص رشتے پائے جاتے ہیں، لہٰذا ایک ٹاپک یہ نکلتا ہے یہاں پہ کہ اگر ہم کو واقعی امام زمانہ کا انتظار کرنا ہے تو چونکہ بات ہو چکی ہے نا کہ ہم کو امام زمانہ کے سپاہی بننا ہے اور سپاہی بننے کی تیاری کرنی ہے. اس تیاری کے لیے نمونہ عمل کیا ہے؟ وہ نمونہ عمل قیام کربلا ہے. کربلا کے سپاہی نمونہ عمل ہے. یہ ٹاپک ہے، اس پہ کبھی موقع ہوا تو، کیونکہ تفصیل سے خود کربلا پہ انالائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسا بنائیں کہ ہم امام کے اصحاب و انصار میں شامل ہو جائیں. کربلا والوں نے اپنے آپ کو کیسا بنایا تھا کہ امام حسین کے اصحاب و انصار اور چاہنے والوں میں شامل ہو گئے، حتیٰ کہ اگر نہیں تھے تو امام حسین نے مثلاً حر کا انتظار کر لیا، حبیب بن مظاہر کا انتظار کر لیا. ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیسا انسان کو ہونا چاہیے، کس کس مرحلے سے گزرنا چاہیے کہ واقعی ناصر امام بن سکے، امام کا مدد کرنے والا. البتہ یہ ایک الگ چیز ہے، ہم تو بھی فی الحال اسی اس میں ہیں کہ امام ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ امام آئیں گے وہ حل کریں گے، یہ مسئلہ امام آئیں گے وہ حل کریں گے. ہم ابھی اپنے بھی کام امام کے حوالے کر رہے ہیں. جو کام ہم کو کرنا وہ بھی امام کے حوالے، یہ بھی امام کریں گے، وہ بھی امام کریں گے، یہ بھی امام، حتیٰ کہ جو ہماری پرسنل لائف ہے وہ بھی امام کریں گے. نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. امام کربلا والے یہ دیکھتے تھے کہ وہ امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. خوب، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ کسی موقع پہ اس پہ گفتگو ہوگی. تیسری چیز، انتظار کے دوران، انتظار کے درمیان. عزیزان محترم، انتظار کے بیچ انسان یقیناً مشکلات سے بہرحال ٹکراتا ہے، اس کے لیے مشکلات پیش آتے ہیں. اب سوال اس بات کا ہے کہ ان مشکلات سے کیسے نپٹے. زمانہ ان مشکلات سے نپٹنے کے الگ الگ راستے پیش کرتا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ظالم ظلم بتاتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، اسے ہے نہیں، کسی کے شخصیت کا نام لینا نہیں چاہتے ہیں. واقعہ بھی مشہور ہے کہ مثلاً اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ ہاتھ مارے تو دوسرا بھی پیش کر دو.
اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کا اس سے اسلام اصلاً ظلم کو برداشت کرنے کے خلاف ہے. اسلام ظلم برداشت کرنے کو نہیں کہتا ہے. لہذا اس بیچ انتظار کے بیچ انسان اپنی مشکلات سے کیسے ٹکرائے, یہ سیرت انسان کو کہاں سے ملے گی؟ یہ خود انتظار کے پارٹس, انتظار کے اجزاء میں سے. یہ ہم ائمہ کے سیرت میں سے لیں, اصحاب کی سیرت میں سے لیں کہ کس طریقے سے مشکلات سے نپٹے تھے. جیسے وہ مشکلات سے نپٹے تھے ویسے ہم مشکلات سے نپٹیں گے. ہمارے پاس اس کے علاوہ تو کوئی اور چارہ نہیں ہے, یا کوئی اور راستہ تو نہیں ہے. کوئی تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم امام کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے, کسی اور کے نقش قدم پہ چلیں گے. چلنا تو ہم کو امام ہی کے نقش قدم پہ ہے نا. باتیں تو وہی ماننی جو امام نے کہا. تو امام نے کیسے کہا ہے مشکلات سے نپٹنے کے لیے, ظلم کا مقابلہ کیسے کرنے کو کہا؟ گھر میں بیٹھ کے. کسی امام کا نام بتا دیجیے جس نے کہا کہ گھر میں بیٹھ کے ظلم سے مقابلہ کرو. حتیٰ کہ امام حسین 72 ہی کو صحیح لیکن لے کے 30 کے مقابلے میں آ گئے. ظلم کا مقابلہ کرنا ہے چاہے وہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہو, ہے کہ نہیں؟ کتنے موقعوں پہ آپ دیکھیے. اگلی چیز, یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر بہترین اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے. بہترین اخلاق کا ہونا ضروری ہے. جس وقت امام زمانہ کا ظہور ہوگا, امام جس کے اندر اچھی کوالٹیز, اچھے صفات ہوں گے ان کو اپنا ناصر بنانا پسند کریں گے. لیکن دونوں پہلو ہونے چاہیے. وہ صلاحیتیں بھی چاہیے کہ جو ان ذمہ داریوں کو پورا کرے, اور انسان کے اندر اپنی کردار سازی بھی چاہیے کہ جو کم سے کم امام کے نزدیک تو ہم جا سکیں. بہترین اخلاق, عزیزان محترم, اخلاق کوئی شوکیس میں سجی ہوئی چیز نہیں جس کو دکھا دیا جائے اور اندر کچھ اور. اخلاق انسان کے کردار سے متعلق ہے. یہ نہیں کہ منہ پہ بہت اچھے, کیا کہنا, بہت اچھا, یہ جھک کے, اور پیٹھ پیچھے مثلا سازش, غیبت. یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے, اس کو نفاق کہتے ہیں. یہ جھوٹ ہے. انسان کے اندر انتظار امام زمان کے لیے بہترین اخلاق چاہیے. نفاق رکھنے والا امام کے ناصرین میں نہیں آ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ظاہر و باطن الگ ہے, فرق ہے. ائمہ کے زمانے میں دیکھ لیجئے, جن لوگوں کا ظاہر و باطن الگ تھا, ظاہر کچھ اور تھا, باطن کچھ اور تھا, کیا وہ امام کے ناصر بن سکے ہیں؟ وہ اگر ہم کو امام کا ناصر بننا ہے تو بہترین اخلاق کی ضرورت. ہم اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے سجائیں اور جو بری صفات ہیں ان سے بچائیں. جب تک یہ دو پہلو ہمارے اندر مضبوط اور اسٹرانگ نہیں ہوں گے, اس وقت تک ہم امام کے ناصر میں شامل نہیں ہو سکتے. پانچویں اور آخری چیز اس سلسلے کی, نتیجہ انتظار. ان ساری چیزوں کے ساتھ انتظار کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ انسان کو حاصل کیا ہوا؟ جس طریقے سے ائمہ کے زمانے میں دشمن یہ کوشش کرتے تھے کہ جو امام کے چاہنے والے اور جو واقعی مسلمان ہیں ان کی فکر کو توڑ دیں, فکر میں چینجز پیدا کر دیں, ان کے شعور کو پست کر دیں. یہ تاریخ سے ثابت ہے, اور بعض موقعوں پہ ہم نے اس کے تفصیل سے گفتگو بھی کی ہے, اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو پھر ہو سکتی ہے. لوگ چاہتے تھے کہ ان کی فکر کو توڑ دیں, ان کے عقیدے میں تزلزل یعنی لڑکھڑاہٹ پیدا کر دیں, شک پیدا کر دیں عقیدے میں. وہ کوششیں جو کل تھیں وہ آج بھی ہیں, کیونکہ جو مشکلات کل تھیں وہ مشکلات آج بھی باقی ہیں, جو مسائل کل تھے وہ آج بھی, وہ کوششیں آج بھی باقی ہیں. انتظار صحیح معنوں میں انتظار امام زمان انسان کے اندر صحیح فکر و شعور دیتا ہے تاکہ وہ دشمن کو بھی پہچان سکے, اپنی ذمہ داری کو بھی پہچان سکے, اور اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری کے لیے آمادہ کر سکے, تیار کر سکے. جب ان چیزوں کی روشنی میں انسان اپنے آپ کو ظہور امام زمان اور نصرت امام زمان کے لیے تیار کر لے گا, تو اب امام زمان کو ظہور کرنے کے بعد کسی فوج کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ بنی بنائی فوج امام کے سامنے آ جائے گی. تو ہم دیکھیں کہ ہماری بیس کس چیز پہ ہے. ہم امام کا ظہور اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ امام آ کے فوج بنائیں گے, یا اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ فوج بن جائے گی تب امام آئیں گے؟ اگر امام آ کے فوج بنائیں گے ٹھیک ہے, پھر گھر میں بیٹھ کے انتظار کریں, کچھ نہیں کرنا, جو امام آئیں گے جو کہیں گے وہ کرنا ہوگا. لیکن اگر ہمارے انتظار کا بیس یہ ہے کہ جب فوج بنے گی امام آئیں گے اور آتے ہی قیام کریں گے, تو کم سے کم ان پوائنٹس پہ عمل کرنا ہوگا, اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہوگا کہ تاکہ جب امام آئیں تو ہم لبیک کہہ کے جا سکیں. عزیزان محترم, انسان اس وقت اس کے اپنی صلاحیت کام آئے گی, اس کے علاوہ کچھ اور کام نہیں آئے گا. امام زمانہ جب آئیں گے تو انسان کو اس کی صلاحیت کی بنیاد پہ بلائیں گے. اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم ان صلاحیتوں کو پیدا نہ کر پائیں اور امام کے ناصرین کی جو کوالٹیز ہیں اس کے حساب سے ریجیکٹ کر دیے جائیں, تو ہماری ساری زندگی بیکار ہو جائے گی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ زندگی بیکار ہو جائے گی. لہٰذا پہلے سے ہم وہ محتاط قدم اٹھائیں
تاکہ اس مقام پہ پہنچ، مزاج اپنا ایسا بنا لے کہ جو مثلا ظلم نہ برداشت کر سکے۔ مثلا ابھی پھر آپ نے نیوز میں پڑھا ہوگا کہ پاکستان میں پھر زائرین پہ حملہ ہوا، اس کے پہلے بھی اس طرح کی نیوز، بحرین کے مثلا 500 کچھ دن ہو گئے، تقریباً 1.5 سال ہو گئے جنگ کے۔ ان ساری چیزوں کو سن کے عادی ہو جانے سے اس کا ہمارا مزاج بن گیا ظلم کو برداشت کرنے کا۔ یہاں اتنے مارے گئے کوئی بات نہیں، وہاں اتنے مارے گئے کوئی بات نہیں، یہ حملہ ہو گیا کوئی بات نہیں، لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا کوئی بات نہیں۔ کیوں کوئی بات نہیں؟ کیا امام ان چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں؟ امام تو بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو صرف قتل عام یا مثلا، البتہ صرف نہیں، بہت بڑی چیز ہے یہ سنا صرف کہ ان پہ مثلا ظلم کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، تو امام حتیٰ کہ بیمار ہو گئے یہ سن کے کہ ہمارے چاہنے والوں پہ یہ ظلم ہوا، امام بیمار ہو گئے۔ روایات ہیں، کسی کو چاہیے ہم دکھا سکتے۔ مزاج امام یہ، ان ساری چیزوں سے اگر ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارا ضمیر زندہ ہے، اور اگر اثر نہیں پڑتا ہے تو ضمیر مردہ ہے۔ مردہ ضمیر امام کا انتظار نہیں کر سکتا، امام کے انتظار کے لیے زندہ ضمیر کی ضرورت ہے۔